ایک خوبصورت کیمپ جو ہے میلاد چوک، جسے آپ بنی چوک کے نام سے پہلے پکارتے تھے، انشاءاللہ تعالی پہلی رات سے قائم کر دیا جائے گا۔ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ریلی کے لیے، اس جلوس کے لیے، 12 ربیع الاول کے جلوس کے لیے مجھے سہالہ اور گرد و نواح سے بہت دعوتیں تھیں کہ آپ جو ہے قیادت کریں جلوس کی، سہالہ کے حوالہ سے، اور یہ سارے جلوس جو ہے وہاں پہ اکٹھے مرکز میں کریں گے۔ تو میں نے کہا کہ میری جب تک زندگی ہے میں نے علاقہ مغل کے اندر اپنا بڑا جو جلوس نکلتا ہے میں نے اس جلوس کے ساتھ چلنا ہے۔ مجھے اس علاقے سے پیار ہے، اس میں رہنے والے لوگوں سے پیار ہے۔ یہ جس گاؤں میں میں ابھی بات کر رہا ہوں، اس کا کوئی ایسا گھر ہوگا جس گھر سے میں نے پانی نہ پیا ہو، چائے نہ پی ہو، یا کوئی کھانا نہ کھایا ہو؟ یقین جانیں کوئی ایسا گھر میرے خیال میں نہیں ہو، اور اگر کوئی رہ گیا ہے تو ان کی محبتیں میرے ساتھ۔ میں نے اس گھر کی اپنی بیٹیوں، ماں، بہنوں کے ہاتھ کی پکی ہوئی کھانا کھایا۔ مجھے اس گھر سے، اس جگہ سے اس طرح پیار ہے جیسا میرا یہ آبائی ہے، اور میں جہاں بھی جاتا ہوں میں اس علاقہ مغل کی بات کرتا ہوں، اور میرے بڑے عرصے سے یہ دلی خواہش تھی کہ میں 12 روزہ کیمپ یہاں پر لگاؤں اور اس کو ہم آگے اور بڑھائیں۔ اور جو 12 روزہ کیمپ ہوگا انشاءاللہ ہماری پہلی رات سے سجاوٹ کا اہتمام ہوگا، اور اس میں اس سے لے کے ہم 12ویں تاریخ تک جو ہے ہر روز نماز مغرب سے نماز عشاء تک اہتمام کریں گے۔ اس کے بعد کسی کی پابندی نہیں ہے، کوئی بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھے، 1 گھنٹہ اور ہم کیمپ کو آگے لیتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ چوک جگمگائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ساتھ ہوگی۔ تو آپ جب ساتھ ہوں گے تو آپ اس کیمپ کو آباد کیجئے گا۔ یہ آقا علیہ السلام کی 12 روزہ تقریبات میں شمولیت ہوگی، اور انشاءاللہ اس رات میں جس رات میں یہ صبح ہونی ہے، اس رات میں یہ پورے کا پورا اجتماع یہاں پر ہی قائم ہوگا، اور اس میں کوشش کریں کہ جو لوگ یہاں پر صحت مند ہیں وہ رہیں اور کچھ ٹائم جو ہے اس کے ساتھ گزاریں، کیونکہ میرا صبح سحری کا جو دعائیہ سلسلہ ہوتا ہے وہ وہاں پر گھر میں ہوتا ہے۔ اگر میری صحت نے ساتھ دیا تو میں اس میں بھی رہوں گا، لیکن آپ لوگ ہوں گے۔ لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ 10-11 بجے کے بعد لوگ سو جائیں، تو صبح پھر انہوں نے جلوس کے اندر چلنا ہے، ریلی کے اندر انہوں نے چلنا ہے۔ تو آپ سب میزبان ہیں، اور پورا اپنا گڑا جو ہے یہ میزبان ہے، منا گڑا میزبان ہے، یہ ٹمن تک، اور یہ ڈوک سید اور میرا چھپر اور چچکال اور ادھر سے ڈوک فیروز تک، یہ سارا علاقہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں میزبان ہے، اور میزبان اکبر جو ہے وہ اپنا گڑا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے دعوت دینی ابھی سے شروع کرنی ہے، اور دعوت کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ جی اس جلوس کو نہیں چھوڑا جائے گا، اس جلوس کے ساتھ ہم رہیں گے، اور آخری پروگرام تک ہم نے اس کے ساتھ اس جلوس کے اندر ہم نے شرکت کرنی ہے۔ اور اس کو بنانے سنوارنے کے اندر جو ہے آپ جو ہے اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا۔ میں نے کیمپ کے اندر ایک کولر رکھنا ہے، بڑا کولر میں نے رکھنا ہے۔ دیکھیے گا میری اپنی ایک سوچ ہے، ایک میرا اپنا انداز ہے، اس میں میں بات کو شامل کرنے لگا ہوں۔ ایک کولر رکھوں گا پانی کا، خالی لے کے آؤں گا وہاں سے، اس میں جتنا مجھ سے پانی ہوگا میں وہ لے آؤں گا، پہلے دن میں لے کے آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے مرکز سے ساتھ لے کے آؤں گا، وہاں پر رکھوں گا۔ ہر بندہ جو ہے اس میں بھلا 1 گلاس پانی ڈال دے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے محبوب کے دیوانے آئیں گے اور یہ پانی، اور اتنا بڑا اجر و ثواب لیں گے۔ یہ 12 دن آپ اتنا اجر و ثواب لیں گے۔ ایک روایت یہاں پہ مغل کے علاقے میں قائم کرنی ہے۔ علاقہ مغل جو ہے یہ جیدار لوگ ہیں، مجھے اس کی ہسٹری کا پتہ ہے، میں ایسی تاریخ بھی جانتا ہوں کہ علاقہ مغل نے اس زمین پہ جو باہر سے آیا اس کی زندگی پوری گزری، یہیں پہ اس کا جب انتقال ہوتا ہے
اسے اس عزت اور شان کے ساتھ اس کے گاؤں میں جا کے چھوڑتے ہیں، اور اس کے علاقے کے لوگ آج بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس طرح کا ہم نے پروٹوکول کسی لوگوں کو نہیں دیکھا جس طرح اس نے ان بندوں کے ساتھ، ہمارے بھائی کے ساتھ، ہمارے عزیز کے ساتھ انہوں نے وفا کی۔ یہ وفا والوں کا علاقہ ہے، یہ سمجھ اپنی ہے، مجھے تو وفا ملی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اور اس صورتحال میں میں نے یہاں پر اس دن ہمارا جو 12 روزہ ہوگا اس میں کوئی تقریب، ہم اسپیشل کھانے کی ڈش اگر کوئی اللہ نے توفیق دی کریں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں جب وہاں سے چلوں گا اپنے مرکز سے تو میرے ساتھ 2 یا 4 بندے ہوں گے، میں وہاں پہ کوشش کروں گا کہ اتنا لنگر پکا کے لاؤں کہ 2-4 بندے اور بھی شامل ہو جائیں۔ شام کو کھانا تو سب نے کھانا ہے، لیکن سارے کا سارا دسترخوان محمد صلی اللہ تعالیٰ پہ جب یہ لنگر لگے گا سب کا، پورے اپنا گڑے کا، تو پھر دیکھیے گا کہ اس علاقے پہ رحمتیں کس طرح برسیں۔ اس میں کوئی تفریق نہیں، جس کے پاس دال بنی ہوگی وہ دال لے آئے گا، جس کے پاس روٹی ہوگی وہ روٹی لے آئے گا، جس کے پاس پانی ہوگا وہ پانی لے آئے گا، جس کے پاس دل ہوگا وہ دل لے کے آ جائے گا۔ بس کوئی وہاں پر جو نہیں ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ دل سے محبت کے ساتھ وہاں پہ آ جائے گا۔ تو ایک دسترخوان ہم لگایا کریں گے جس میں میں چاہتا ہوں کہ میری یہ زندگی کے جو ایام ہیں، اب پتہ نہیں ہے، بیماری بھی ہے، تکلیفیں بھی ہیں، اور یہ اسی ذکر کے اندر جو ہے یہ روح کی پرواز کہیں کر جائے، کسی کام کے اندر یہ روح نکل جائے، تو اس جگہ پہ ایک ایسا دسترخوان کا انعقاد کرتے ہیں، 12 روزہ دسترخوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور تحفتاً پیش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ دسترخوان لگائیں گے، اللہ کے بندے یہاں پہ آ کے کھانا کھائیں گے۔ بہت یہ سخیوں کا علاقہ ہے، بہت غجوروں کا یہ علاقہ ہے۔ جب یہ ایک سما بندے گا کہ ہر بندہ اپنے گھر سے کھانا لے کے آ رہا ہے، یہ یاد مدینے کی جو ہے نا یہ تازہ ہو جائے گی۔ جب صحابہ آتے تھے، کسی کے پاس کھجور ہے تو کسی کے پاس جو ہے، تو کوئی دودھ لے کے آ رہا ہے، تو کوئی شہد لے کے آ رہا ہے، تو کوئی پانی لے کے آ رہا ہے، تو ایک بکری ہے تو کہتے ہیں یہی پیش کر دیں۔ وہی بکری کا کھانا جو ہے پورے کے پورے صحابہ کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے، اور بکری بھی دوبارہ زندہ ہو کے حضور کے منہ سے چلتی ہے۔ تو میری یہ دلی تمنا اور خواہش، جس میں اس علاقے کے لیے یہ ایک بہت بڑی سبیل، بہت بڑا دسترخوان آپ لگا رہے ہیں، آپ کا دسترخوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ رہتے دنیا تک، میرے مرنے کے بعد بھی آپ نے اس کو قائم کرنا ہے، اور راستے سے گزرے ہوئے لوگوں کو پانی پلانا ہے، کھانا کھلانا ہے۔ کوئی اس میں بیان یا اس طرح کی ہمارا نہیں ہوگا، صرف یہ کوشش کریں گے کہ اس 12 روزہ تقریب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال، معجزات، آپ کی سنت مبارک کی بات ہو، اور ہر روز جو ہے نعت خوانی بھی ہو، درود شریف بھی پڑھا جائے، اور اسی درود شریف کی صداؤں میں عشاء کی نماز ہم آگے ادھر مسجد کے اندر آگے پڑھیں، اور یہاں پہ جو الوداعی صلاۃ السلام روزانہ یہاں مسجد سے پڑھا جائے، اور پھر دعا کر کے پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ یہ میرا پروگرام ہے۔ ترتیب اسی طرح ہوگی جلوس کی، صبح کی انشاءاللہ تعالی تنویر مرزا صاحب کے گھر کے اندر جو ہے اس کا پنڈال سجے گا، اسی طرح لنگر شریف وہیں پہ کھلایا جائے گا انشاءاللہ۔ اس دفعہ لنگر کی مزید اس کی بہتری ہو رہی ہے۔ پورے علاقہ مغل سے ہم نے کمیٹیاں تشکیل دی ہیں، پورے ہر گاؤں سے 2 اور 3 بندے ہم نے چنے ہیں۔ علاقہ آپ کے اپنا گڑا سے بھی پورے گاؤں کی قیادت کے لیے نیک باڈیز جو ہیں 3-4 بندے بہت ولنٹیئر ہو کے آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ ان کے نام بھی ہمارا ہفتے والے دن پورے علاقہ مغل کی ہماری میٹنگ ہے، جس میں صرف ہم وہ ممبران کو بلا رہے ہیں، ایک ترتیب بنا رہے ہیں، اور اس کے اوپر ورکنگ شروع ہو چکی ہے۔ اس کے لیے پمفلٹ چھاپے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ سب کو اجازت ہے، آپ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے بینرز بنوائیں، پینا فلیکس بنوائیں، اپنے نیچے نام لکھیں، اپنا نام لکھیں۔ کسی سلسلے کے آپ مرید ہیں ان سب کو میرا سلام، اپنے مرشد کا نام لکھیں، اپنے پیشواؤں کا نام لکھیں، بینرز لائیں، محمدی روحانی قافلہ کے پنڈال کے اندر اپنے مشائخ کا نام آ کے لکھیں۔ کیونکہ یہ ایک یاد رکھنا، یہ جو سلسلے ہیں نا، یہ پلیٹ ایک جو چاول کی بھری پڑی ہے نا، اس میں ایک ایک دانہ اکٹھا ہوا ہے تو یہ پلیٹ بنی ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ سارے کے سارے ولی اکٹھے ہوئے ہیں تو ایک گلدستہ تیار ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس گلدستے کو جو ہے نا پھر کیا کہتے ہیں، محمدی روحانی قافلہ۔
اس کے اندر چشتیہ بھی ہیں، اس میں قادریہ بھی ہیں، اس میں نقشبندیہ بھی ہیں، اس میں سہروردیہ بھی ہیں. یقین جانے یہ ایک خوبصورت امتزاج ہے. یہ قافلہ ہے، یہ امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قافلہ ہے، یہ کلیمی بابا کا قافلہ ہے، یہ پیر میرے علی کا قافلہ ہے. تو اس قافلے کے آپ روح رواں ہیں، آپ سارے کے سارے اس میں چلنے والے ہیں. اور مجھے جو محبتیں آپ نے پہلے دی ہیں، مزید تھوڑی سی زندگی میں آپ کی محبتوں کا طلبگار ہوں، اور آپ اس مرکز کو آباد کریں گے. یعنی یہاں پر جو پنڈال سج رہا ہے اور یہ دسترخوان محمد کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ہوگا، تو یہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اتنا بڑا لنگر کھانا یہاں پہ یہ بنے گا، اور اتنا آپ آگے لے کے چلیں گے کہ پورا علاقہ یہاں پہ آیا کرے گا، اور یہ نوالے اور یہ کھانے یہاں پہ چلیں گے، اور یہ لنگر چلتا رہے گا. اللہ آپ کو سدا آباد اور شاد رکھے. پچھلے مجلس کے اندر ذکر میں تقسیم کیے تھے کارڈ اللہ کے نام پہ، یہ تقسیم ہوئے ہیں آپ کو؟ ہو چکے ہیں یہ والے. جس کو نہیں ملا یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں. اور ابھی جو ہے حزب البحر کے اوپر میں نے پچھلے جمعہ کے خطاب کے اندر حزب البحر میں نے خود پڑھا تھا کشمیر والوں کے لیے. اس کے 4 اسماء ابھی آپ کو بھی اجازت دے کے جا رہا ہوں. وہ 4 نام، ان میں ایک اس میں ذات ملا کے 5 بنا لیجئے. یا اللہ، یا علیو، یا عظیمو، یا حلیمو، یا علیم. حلیم الگ ہے، ہا والا حلیم اور عین والا علیم. یا اللہ، یا علیو، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم. یہ وہ نام ہے اسماء الہیہ کے. ان کو یاد کیجئے، اپنے بچوں کو یاد کرائیے. جب مشکل وقت آئے ان ناموں سے اپنے مولا کو پکاریے، انشاءاللہ مصیبتیں ٹل جائیں گی، بیماریاں ٹل جائیں گی، تکلیفیں ٹل جائیں گی. اور آپ اپنے معاملات پر غور کرتے ہیں، آپ کو تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو اس میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھا کریں. یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. میں ابھی جب یہاں آیا مغرب کی نماز میں مجھے تکلیف تھی، اور قیام کی حالت میں دوسری رکعت میں زیادہ تکلیف کا جھٹکا مجھے لگا، پہلی میں بھی دوسری میں بہت زیادہ. میں رضوان مرزا صاحب کے گھر چلا گیا، وضو تازہ کیا، اور انہوں نے مجھے پانی گرم کر کے دیا، وہ میں نے پیٹ پہ ٹکور دی، اور میں نے یہ وظیفہ پڑھا. اور وظیفہ پڑھا، یقین جانے اللہ کے گھر میں کیا اس وقت مجھے درد نہیں. یہی میں نے کلام پڑھا ہے. اور میں اکثر جگہوں پہ ایسے میرے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سارا دن سفر، رات سفر، پروگراموں کے اندر چلے ہوتے ہیں، اور بے وقت سونا جاگنا کھانا پینا وہ بے وقت ہوتا ہے. سرکار کے نام پہ یہ زندگی وقت. اور میں جو ہی اس نام کو وسیلہ بناتا ہوں، اس کلمے کو بناتا ہوں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، شفا مل جاتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ پہ مصیبت ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، دشمن کا خوف اور خطرہ ہے، گھر کے اندر بے چینی ہے، آپ اس کا ورد کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یقین جانے منزلیں آسان ہو جائیں گی، منزلیں آسان ہو جائیں گی. یہ اتنا کلمہ ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ. میرے پیاروں، یہ تحفہ آپ کے سپرد کرتا ہوں. یہ پڑھا کریں، یہ اس میں ذات کو اپنے دل پہ لگا کے رکھا کریں. یہ دل کے اندر دل میں سجائیں، ایک پاکٹ بنایا کریں. اور آج کے بعد جو ہے نا پھر ماسٹر ابراہیم صاحب کو کہتی کہ اگلا پاکٹ بھی لگائیں دل والا، ٹھیک ہے. دل کے پاکٹ کے اوپر یہ اللہ کا نام بیچ میں ہو، اللہ کا نام اس کے اندر رکھیں، اور دل کو جگمگا دیں اللہ کے نام سے. ہر وقت آپ کی زبان پہ ایک ہی چیز رہنی چاہیے، اللہ 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 اللہ
اس علاقہ میں جتنے احباب مرد و خواتین وصال کر چکے ہیں ان سب کی آج بخشش اور مغفرت کی خصوصی دعا. اعلیٰ حضرت کے عرس مبارک کی تقریب جاری ہے اور اس میں اعلیٰ حضرت کے درجات کی بلندی کی دعا ہوگی. اس علاقہ میں اگر نام بھول جاؤں تو مجھے نام یاد کرانا ہے. اگر کوئی بھی کسی کا بیٹا یہاں بیٹھا ہے, بھائی بیٹھا ہے, چچا بیٹھا ہے, کوئی رشتہ دار بیٹھا ہے, وہ نام لے دینا ہے, ٹھیک ہے. میں یہاں پر آیا, مجھے بہت محبتیں ملی, بہت اس قافلے کے اندر لوگوں نے قربانیاں دی, وہ چلے. اس میں میرے ساتھ بڑا ہی مجھے یاد ہے انضمام کے والد تھے یہاں پر. تو میں ایک دفعہ میرے ساتھ وہ گاڑی میں گئے تو کہتے ہیں کہ آج کے بعد بس 2-4 گھنٹے کا ہمارا کہیں سفر تھا, کہتے ہیں آج کے بعد زندگی بدل گئی ہے, نماز میں نے نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے, یقین جانے انہوں نے خدمت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں وہ پہنچ گئے, اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے. ان کی زوجہ محترمہ نے یہاں پر درس کے بچیوں کی آ کے کھانے بنائے, وہ بھی مرحومہ مغفورہ. میرے ہمسائے میں شہزاد مرزا صاحب رہتے تھے, اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے. میرے ساتھ انہوں نے بڑا ہی تعاون یہاں پہ کیا. آج ان کو یاد میں کر رہا ہوں جو لوگ یہاں پر نہیں ہیں. اور اسی طرح ان کے داماد تھے شوکت صاحب, وفات پا گئے, وہ یہاں پر ان کا ایک تھا. میرے حاجی عارف صاحب جو ہیں میرے بہت ہی محسن بزرگ تھے, میں ان کو بہت یاد کرتا ہوں. میرے بہت پیارے اتنے پیارے کہ جنہیں آپ نذیر صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں, حاجی نذیر صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں. مجھے تسلی اور تشفی اس مسجد میں دیا کرتے تھے. آج مجھے صف میں نظر نہیں آئے تو ان کی مجھے یاد آئی ہے. اور اسی طرح جو ہے اس علاقہ کے جو ہے صوبیدار ارشد صاحب جو ہے جو ہمہ اس جلوس کے ساتھ, اور ان کی قربانیاں تھیں. اور میرے بڑے محسن, میرے بہت پیارے بھائی عامر ضیاء مرزا صاحب جو ہے, میرے سہالہ میں سب سے پہلی جو ہے سہالہ کے اندر ایک محفل ہوئی تھی جس میں سب سے پہلی نقابت انہوں نے کی تھی. پتلا سا جسم ہوتا تھا, نوجوان تھا, جذبہ عشق و محبت اس کے اندر تھا. اور ناصر مرزا صاحب اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ اس میں انہوں نے نقابت کی تھی سہالہ کے اندر میرے ساتھ. اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. اور اسی طرح اس مقام کے اوپر جو ہے میرے انتہائی محترم و مقام جو ہے تنویر مرزا صاحب کے والد گرامی حاجی منیر صاحب, ان کی کیا شان تھی. انہوں نے کس طریقے سے جو ہے یہاں پر علاقے میں خواتین کی محافل ہوا کرتی تھی, گاڑی کے آگے بیٹھ کے جانا اور صحیح محافظ بن کے وہاں پر جانا, بچیوں کو لے کے جانا, بچیوں کو لے کے واپس آنا. یقین جانا اللہ تعالیٰ مرحوم غلام حسین کو جنت میں اعلیٰ جگہ دے, جو ابھی جو ہے یہ ہم سے بچھڑے ہیں, چند روز ہو گئے ہیں, اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے بزرگ ان کے بھائی تھے حاجی صاحب, یہاں پہ مدفن کیا تھا حاجی بشارت صاحب کو. کتنی محبت دیا کرتے تھے, کتنا پیار اس وقت ہوا کرتا تھا, کتنی محبتیں. بولیں غلام عباس, کیا کمال درجے کا نوجوان تھا. ماسٹر جاوید صاحب کی کیا شان ہے, حاجی مطلوب صاحب کا کیا, میں آپ کو آج کے ساتھ یعنی کیا عاجزی تھی ان کے اندر. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح جو ہے نا یہ آپ بتائیں نام اور بھی جو ہے نا مرزا حنیف صاحب, دیکھیں جی میرے اتنے پیارے محسن تھے کہ میں ان کی جو ہے احسان چکا ہی نہیں سکتا. میرے پاس تو کچھ ڈائری میں گولڈ نام لکھے ہوئے ہیں. اور اسی طرح اس علاقے میں حاجی قیوم صاحب کے, مرزا قیوم صاحب کے گھر والے, ان کا میرے گھر والوں سے بہت, اور خواتین کا تو سب, میں اتنی بچیاں اس علاقے کی ہوتے ہیں اچھی ہیں خدا کا سب, میں نے ایسی بیٹیاں بہنیں مائیں نہیں دیکھی کہیں اتنی جو ہے نا. آج میں آ رہا ہوں تو میری بیوی کہتی ہے اپنے گاؤں جا رہے ہیں, میں کیا جا رہا ہوں اپنے گاؤں چلتا. لیکن ہمارے گھر کا جو ہے نا ماحول یہ ہے کہ اس کو اپنا گھر کہتے ہیں, اپنا گاؤں کہتے ہیں. میرا ایسے آبائی گاؤں. اس طرح حاجی عبدالرحمان صاحب کے گھر والے جو ہے ان کا بڑا جو ہے نا ریپیوشن تھی ہمارے اس سلسلے کے اندر. اور بہت سی خواتین
جو ہے نا مرزا ناصر صاحب کی والدہ ماجدہ تھی، ادھر مائی صاحب ہوتی تھی، بڑی امام کے نام سے ان کو شوق تھی. یہ جہاں پہ درخت تھا، اس جہاں پہ آپ کا وضو خانہ بنا ہے، فوت ہو گئی. پتہ ہے کسی علم میں ہے؟ وہ مائی. اس طرح اور بیویاں جو ہے نا عیسفی صاحب کی زوجہ محترمہ ہو گئی ہیں، ان کی اس طرح بے شمار جو ہے نا اور بھی باقی علاقوں کے بھی نام میں نے ڈائریوں میں لکھے بہت سارے. ٹھیک، تو یہ سارے جو ہے نا بڑے اعلیٰ تھے، وہ ہم سے پہلے جا چکی ہے. یہ میری بات کرنا ہے سمجھنا، ہم بھی جانے والے ہیں. اور یہ دیکھ لیں اگر آج ہم ان کے ناموں کو زندہ رکھیں گے، کل ہمارے ناموں کو بھی اللہ زندہ رکھے گا. اور زندہ رکھنے سے مراد کیا ہے؟ ان کے لیے ہم نیکیاں کریں. اس 12 روزہ دسترخوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے مرحومین کے لیے بھلا ایک روٹی ایک گلاس پانی لے کے آنا، دیکھنا ان کی روح کتنی آپ کے لیے خوش ہوگی. اور اس کو ایصال ثواب نہیں ہوگا، کروڑوں اربوں خربوں مسلمانوں کو ایصال ثواب. جتنا آپ ایصال ثواب کریں گے، ہر بندے کو جو آپ نے ایصال کیا ہے اس کے بدلے میں ایک نور آپ کی قبر میں داخل ہوگا. ایک نور. جب ہم کہتے ہیں نا ہم جمیع مومنین و مومنات کو بخشتے ہیں اور پھر اپنوں کے خاص کر نام لیتے ہیں، ان کے لیے پھر اور ان کی شانیں بڑھ جاتی ہیں، درجات بڑھ جاتے ہیں. سورہ فاتحہ 1 بار پڑھیں، سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں، اپنا کل شریف پڑھیں اور اس کے بعد ایصال ثواب پڑھیں. 4 کل شریف، آیت الکرسی رات سونے سے پہلے پڑھ لیں اور سونے لگیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تکلیف زیادہ ہے تو پھر اس دن 10 بار یا 11 بار جو ہے وہ آیت الکرسی پوری کرنی ہے. عظیم تک آپ پڑھتے ہیں، 10 بار اگر پڑھتے ہیں عظیم تک تو ہم فی خالدون تک، پھر آخری 11ویں یہ وہاں تک مکمل کرتے جائیں. اور اس طرح آپ یہ 11 بار آیت الکرسی رات کو پڑھ کے سوئیں تو 11 بار صبح پڑھیں. یقین جانے کہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی جو ہے آنے والی جو ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو ختم کر دے گا. رات سوتے وقت جیسے میں نے یہ بتایا طریقہ سونے کا یہ اختیار کریں. اور آخری جو سونے کے وقت آپ کے کلمات ہیں وہ 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ جو ہے سو جائیں. ایک فرشتہ محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی چارپائی کے پاس کھڑا کر دے گا جو آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت مبارک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.